بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حساس اور پیچیدہ موضوع ہے، اس لیے کہ اسے اس انداز سے سمجھا نہیں گیا جس انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن اور کتاب کے متعلق جو آیات خفی تھیں انہیں لوگوں نے آیات جلی سمجھ کر ان کی ظاہری حیات کے مطابق تشریح کر لی۔ مثلا قرآن میں ایک کتاب کا ذکر ہے، لیکن غیب سے لا علم لوگوں نے اسے قرآن ہی سمجھ لیا، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے۔ تو پھر وہ کتاب کیا ہے، جان لیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے جسے کتاب کہا ہے اس کا کہیں کوئی وجود بیان نہیں کیا۔ لفظ کتاب عربی کا لفظ ہے جس کے معنی لغت العربیہ کے مطابق لکھائی کے ہیں، یعنی لکھا ہوا، درج کیا ہوا، تحریر کیا ہوا، اور عربی لفظ قرآن کے معنی وحی کی پڑھائی، یعنی پروردگار کی جانب سے نازل کی ہوئی پڑھائی، ظاہری شریعت اور طریقت کی تعلیم۔ اب ذرا غور کریں، اس پڑھائی، تعلیم یا وحی کو کسی کاغذ پر لکھ کر یا کسی کتاب کی صورت نازل نہیں کیا گیا، اسے انسانوں نے کاغذ پر اتارا ہے، اور اس بات کی وضاحت خود اللہ پاک نے بھی ان آیات میں کر دی کہ اسے تم نے اوراق پر اتارا ہے، اور ہم اگر اسے کاغذ پر اتارتے تو منکرین ہاتھ سے چھو کر بھی انکار کر دیتے۔ اب قرآن یعنی تعلیم، پڑھائی، اور کتاب یعنی لکھے ہوئے میں فرق اس آیت سے سمجھ لیں کہ یہ قرآن بھی نازل کیے ہوئے احکام کی پڑھائی ایسی نہیں ہے جسے وحی الہی کے بغیر کسی نے گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ جو ہاتھوں میں ہے کتاب یا قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے نازل ہو چکا ہے، جس میں کتابیں بھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو خفی اور جلی احکامات ضروریہ اور آیات محکمات لوح محفوظ میں موجود ہے، جس سے اخذ کر کے اس قرآن یعنی پڑھائی کو انسانوں کی جانب اتارا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہ کیا جائے کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں قرآن کا الگ اور کتاب کا الگ ذکر ہے۔ اب ان آیات میں ظاہری قرآن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ لو۔ یہاں قرآن مبین کو بھی کتاب کہا گیا ہے، اور اگلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ کتاب ام الکتاب سے لی گئی ہے۔ ام الکتاب وہ منبع و سرچشمہ ہے جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اور دیگر کتابیں ماخوذ ہیں، نکلی ہوئی ہیں۔ کچھ کتابیں یعنی تحریر نظام غیب میں موجود ہیں، مثلا کتاب مکنون۔ کتاب مکنون کی تعلیم باطنی طریقت والوں کے لیے مخصوص ہے جو صرف پاکوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب مرقوم بھی ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ الین میں ہے اور اس حصے میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال تحریر ہیں جو جنت کی طرف ہے، اور دوسرا کتاب مرقوم کا حصہ سجین میں ہے جس کے اوپر بدکار لوگوں کے نامہ اعمال تحریر ہے جو جہنم کی طرف ہے، اور ان دونوں کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ اور کچھ کتابوں کا مبین پڑھائی میں ذکر ہے، مثلا کتاب مستور، کتاب منیر، کتاب مبین، کتاب عزیز وغیرہ، اور ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر کسی حصے میں مقیم ہے۔ لوح محفوظ کی شکل و صورت کے بارے میں اللہ پاک اور ان کے مقربین بندے زیادہ اچھا جانتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر آپ جانیں جیسے ایک بڑا کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر ایک تختی پر ام الکتاب تحریر ہے جو ہر طرح کی در اندازی سے محفوظ ہے، اس لیے مفسرین نے ام الکتاب کو بھی لوح محفوظ قرار دیا ہے۔ خیر، اللہ پاک نے روز اول سے روز آخر تک کے تمام واقعات، احکامات، معلومات، قانون اور اپنی نشانیاں ایک عظیم تختی پر نور سے تحریر کر رکھی ہیں، اور اسی تحریر سے کچھ حصے مختلف ناموں کے ساتھ ہر دور کے امتیوں کے لیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے نازل کرتا رہا، مثلا زبور، تورات، انجیل، اور پھر یہ قرآن مبین اور صحیفے بھی۔ اس کے علاوہ اور کئی کتابیں سب ام الکتاب سے ماخوذ ہیں، اسی کے حصے ہیں۔ یہاں سے بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے جو کتاب کو قرآن ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن الگ اور مختلف کتابوں کے حوالے الگ ہیں۔
مثلاً اس آیت سے اس بات کی تصدیق کر لیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم الگ دیا، حکمت تورات کا علم الگ اور انجیل کا علم الگ دیا۔ کتاب اور حکمت آپ علیہ السلام کے اپنے لیے، آپ کے امت کے خاصوں کے لیے تھی، جبکہ تورات کا علم یہودیوں کے دین میں نئے دور کے اعتبار سے تجدید کرنے کے لیے عطا ہوا، اور انجیل والا حصہ آپ علیہ السلام کے اپنے دین کے لیے شریعت نامہ تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی تحقیق کر لینا آپ کا حق ہے۔ اللہ پاک ہماری ہر طرح کی کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔